اگر پورا آ گیا تو بس وہی آپ کی سنڈریلا ہے۔ انائزہ نے اپنے جانب سے بڑی ہی بہترین تجویز دی تھی بچی کا دل بہلانے کے لیے، جسے اس 8 سالہ بچی نے خاصا سراہا تھا، اور ہسپتال کے اس بور کمرے میں یہ اس کے لیے کافی اچھی فراغت بھی تھی۔ انائزہ نے یہی تحریر سب کارڈز پر لکھ کر اس کی جانب بڑھایا، اور پھر وہ دونوں اس پرائیویٹ روم کے کمرے سے باہر نکل کر سب سے پہلے اپنے ہمسائے پرائیویٹ روم کی طرف بڑھی، اور بڑی ہی خاموشی سے انہوں نے ایک ایک کر کے وہ کارڈز دروازے کے نیچے سے اندر کھسکا دیے۔ اس سب کام کو نمٹانے میں انہیں کوئی 15 منٹ لگے تھے، اور 15 منٹ کی تگ و دو کے بعد وہ ہنستے ہوئے واپس اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ انائزہ نے بغور نوٹ کیا، وشال کا چہرہ چمک رہا تھا۔ امید آج بھی وہاں محو رقص تھی۔ خوشی کتنی سستی ہوتی ہے، اور ہم اسے مادی چیزوں سے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، تبھی ہم نے اسے کتنا مہنگا بنا دیا ہے۔ وہ مشال کو دیکھتے ہوئے کھوئی سی کہیں کھو گئی تھی، اور پھر کچھ دیر بعد بیٹھنے کے بعد وہ وہاں سے نکل آئی تھی۔ اس کے جاتے ہی شائستہ بوا رات کا کھانا لے آئی تھی۔ نکلتے ہوئے دونوں کا ٹکراؤ ہوا تو انائزہ کے ذہن میں کچھ جل کر بجھا۔ اسے لگا جیسے وہ شکل کہیں دیکھی ہوئی ہے، مگر ذہن اس تصویر کو واضح کرنے میں پوری طرح ناکام رہا۔ ایک خواب کے اثر میں کئی دن گزر گئے، پھر یوں ہوا کہ آنکھ کھلی ہم بکھر گئے۔ انائزہ جس دن سے ہسپتال سے واپس آئی تھی، دوبارہ اسے وہاں جانے کا وقت ہی نہ مل سکا، کیونکہ اگلے ہی روز چچا رمیز بھائی کے لیے اس کا رشتہ مانگنے آ گئے تھے، اور امی تو اسی طاق میں راہ تکے بیٹھی تھی۔ رشتہ طے ہونے کی خوشی میں ابا کی صحت بڑی تیزی سے بہتری کی جانب بڑھ رہی تھی، اور اب شادی کی تیاریاں اپنے زوروں پر تھیں۔ انائزہ نے مایو بیٹھنا تھا، لہٰذا امی کے کہنے پر اس نے جاب بھی چھوڑ دی تھی۔ رمیز اور وہ شادی کی شاپنگ کرنے ایک ساتھ ہی گئے تھے۔ کزنز ہونے کے باعث دونوں فیملیز میں کوئی خاص پابندی نہیں تھی۔ جب ایلیویٹر پر اوپر جاتے ہوئے اس کی نگاہ بسام حیدر کی جانب پرواز کی، وہ اپنے دھیان میں کھڑا اوپر جا رہا تھا۔ بڑے دنوں بعد اس کا ٹکراؤ اس شخص سے ہوا تھا جس نے اس کا پیچھا کرنا تو چھوڑ دیا تھا، مگر وہ گلدستہ اور کارڈ بھیجنے کا سلسلہ ہنوز جاری تھا، جسے وہ شام میں شمائلہ کے ہاتھوں ٹیوشن والے بچوں کو دے دیا کرتی تھی، یہ کہہ کر کہ جو آج اچھا کام کرے گا اسے فلاورز ملیں گے۔ اس طرح مثبت لالچ اور ایک دوسرے میں برتری کی چاہ میں بچوں کی کارکردگی بہتر ہونے لگی تھی۔ رمیز، آپ نیچے چل کر جیولری پسند کریں، میں اوپر کچھ بھول گئی ہوں، ابھی آتی ہوں۔ انائزہ نے ایلیویٹر اترتے اتنا کہا، اور پھر دوسری طرف کی ایلیویٹر سے دوبارہ اوپر جانے لگی۔ اوپر پہنچ کر اس نے دائیں بائیں ہر جانب اس کو ڈھونڈا، مگر وہاں اس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ پھر دفعتاً اس کی نگاہ آخری فلور کے اوپر جانے والی ایلیویٹر پر پڑی تو اس شخص کو اس نے دور سے ہی پہچان لیا۔ انائزہ ایک لمحہ ضائع کیے بنا اس کی تقلید میں چل دی۔ یہ اس مال کا فوڈ کورٹ تھا، اور انائزہ کو یہ دیکھ کر 1% بھی حیرت نہیں ہوئی کہ وہ جیب سے موبائل نکالتے ہوئے ایک ٹیبل کی جانب بڑھا، جہاں بڑی سی چادر میں ملبوس ایک لڑکی شاید اس کی راہ تک رہی تھی۔ وہ سلام کر کے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ یہی امید تھی اس چھچورے انسان سے، آج تو اس کی طبیعت صاف کرنا ہی ہوگی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے ٹیبل کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ ارے واہ بسام حیدر صاحب، آپ تو بڑے رنگیلے انسان ہیں، ایک وقت میں کتنی لڑکیوں کو ہینڈل کر رہے ہیں، بڑی ملٹی ٹیلنٹڈ ہے، اور آپ ملٹی ٹاسکر بھی۔ گلاب والے اور ریسٹورنٹ والوں سے تو اچھی یاری لگا رکھی ہوگی، چلو اچھا ہے، ان کا بھی روزگار چلتا رہتا ہے۔ وہ غصے سے تپی اس ٹیبل کے قریب جا کر بفر اٹھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں اچھا خاصا تماشا لگ گیا تھا۔ موبائل کیمرہ اور ان کے فلیش شوٹنگ کے لیے تیار کھڑے نظر آنے لگے۔